نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ مار میں بھی تھا گانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک سے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بڑے شباب اور بڑے جمال کے ساتھ آپ کا یہ پنڈال اور آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی دل اس وقت سے باغ باغ ہے اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سال بھر سوئیں گے ربیع الاول میں جاگیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ یہی دیکھنا تھا پنڈال میں ہے یا سسرال میں 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں 3 وجہ سے پہلی اور دوسری آخری وجہ کیا ہے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان پہلا اور آخری احسان کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے اور تیسرا اور آخری سوال ہے
نبی کا احسان کیسے اتاریں گے؟ 5 کام کرنے پڑیں گے، 5 طریقے سے احسان اترے گا، احسان ادا ہوگا۔ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ہم جنازہ پڑھا بھی دیں گے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہم اپنے نبی سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ جمال، ہمارے نبی کو جو حسن و جمال ملا کسی کو نہیں ملا، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کمال، جو کردار و کمال ہمارے نبی کو ملا کسی کو میسر نہیں ہوا، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کا احسان ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر، اس لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کے 6 احسان، پہلا احسان اسی نبی نے آ کر کے بتایا، تمہارے ماں باپ ایک ہیں۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ہمارے نبی کا چوتھا احسان اپنے بھائی کی توہین مت کرنا، کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اپنے بھائی کا احترام کرنا کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان مایوس مت ہونا، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے تو بھٹکا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا آخری احسان اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ آخری سوال، ہمارے نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ 5 طریقے سے ہمارے نبی کا احسان ادا ہوگا۔ نبی پر ایمان ہے تو ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، قدم قدم پر نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے دل میں جذبات میں نبی کی عزت اور عظمت قائم کرنی ہوگی، نبی سے محبت رکھنی ہوگی اور نبی کے دین کی مدد کرنی ہوگی، سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سنت پر کے نقش قدم پر چل کر کے نبی کے دین کی مدد کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ مومن جو فدانہ شکفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نبی پر ایمان کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام، بہت اچھا جلسہ، دل خوش ہو گیا کہ کمیٹی بھی بہت اچھی ہے، سامعین بھی بہت اچھے ہیں، پنڈال بھی بہت اچھا ہے، ظاہر اچھا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ باطن کو اچھا فرمائے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک جلسے کو قبول فرمائے۔ ایمان کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے نبی کو ایمان کی دعوت پر کیسا کیسا تانا سننے کو ملا۔ پہلا تانا تھا گدھے کی سواری تو میسر نہیں ہے، نبی بننے چلے۔ دوسرا تانا ہمارا غریب آدمی ہو، سردار نہیں ہو، ہم سے بہتر نہیں ہو، کیسے نبی بن گئے۔ تیسرے دشمن نے تانا مارا، اگر تم جیسا فٹیچر آدمی نبی بن جائے تو کعبے کی عزت تار تار ہو۔ حضرت حمزہ جنگ کے میدان میں تلوار لے کر کے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، سینے پر زرہ نہیں ہے، کھلا سینہ۔ پوچھنے والے نے کہا حمزہ یہ جنگ کا میدان ہے، مہمان خانہ نہیں ہے، زرہ نہیں ہے سینے پر، لوہے کی چادر نہیں باندھ رہے ہو، لوہے کی چادر باندھتے تو تیر کا زخم نہیں لگتا، لوہے کی چادر سینے پر باندھتے تو تلوار کا زخم نہیں لگتا، کھلے سینہ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو کیا کہا ہے اللہ، ایسا ایمان ہم سب کو بھی نبی پر عطا فرمائے۔
انہوں نے کہا کہ نبی پر ایمان نہیں تھا تو موت سے ڈر لگتا تھا، زندگی بہت محبوب تھی، جب سے نبی پر ایمان لایا ہے موت سے ڈر ہی نہیں لگتا بلکہ موت مجھ سے ڈرتی ہے۔ دوسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا۔ روم کے بادشاہ نے خوبصورت صحابی سے کہا انگوٹھی انگلی میں ڈال دوں گا، بیٹی نکاح میں دے دوں گا اور اپنی حکومت اور کرسی تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک کام کرنا ہے، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس صحابی رسول کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی حکومت ہے؟ دنیا کی حکومت 1/3، دنیا کی دولت 1/4۔ اگر پوری دنیا تمہارے پاس ہوتی، پوری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہوتی، پھر تم مجھے دیتے تو میں ایک آذان کے بدلے پھر بھی قبول نہیں کرتا، جوتے کی ٹھوکر دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا آذان کیا ہے؟ کہ آذان کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک نصرانی تھا، بہت بڑا پیکر تھا، باپ دادا سب کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اس سے ضحاک بن مزاحم تابعی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے پینے کی عادت نہیں ہوتی، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو حضرت نے کہا کہ پیتے بھی رہنا، اسلام بھی قبول کرو، اسلام لے آؤ، اندر اندر پیتے رہے۔ بڑا خوش ہوا، ایک وقت میں 2 کام ہوں گے، ایک پنکھ 2 کاج۔ جیسے ہی اسلام لانے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد دارو کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کمر سے کوڑا نکالا کہ 80 کوڑا ماروں گا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام چھوڑو گے تو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، نبی پر ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کا کام آ رہا ہے، خوشی کا مقام آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر بستی ستو ہے، پیرا آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر، یہ کس ذات پہ برہم کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے، کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ خاتمہ اچھا ہوگا، دعا تک آپ نے وعدہ کیا ہے بیٹھے گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جلسے کو دعا تک اللہ قبولیت کے ساتھ پہنچائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ سنیں گے، عمل کریں گے، مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، رانچی سیدھا پہنچے گا، پٹنہ میں گزارا آپ کا نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں نبی کے اطاعت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا، صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ جانتے ہیں کیسے؟ صرف 3 کام کیا، محبت کیا، نفرت نہیں کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، مدد دیا، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ 10 سال کی مدت میں ہمارے نبی نے 3 کام کر کے 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا۔ اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ لکھی کہ 50 سال میں امریکہ میں، یورپ میں اسلام 235% پھیلا،
3 وجہ سے پھیلا، مسجد کی وجہ سے پھیلا، مسجد کے اتحاد کی وجہ سے پھیلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا۔ اس انگریز نے بتایا کہ جب معراج میں نبی کو نماز ملی تو لے کر کے آئے، زمین پر اعلان کیا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ اور صف بندی لگاؤ۔ جب صف بندی ہوئی اس میں چھوٹے بڑے سب ایک صف میں آ گئے، امیر اور غریب سب ایک صف میں آ گئے، بڑے چھوٹے کا اتحاد ملا۔ 50 سال میں یورپ کے اندر اسلام 235% ہے۔ ایک صحابی ایران آئے بادشاہ کسریٰ کے دربار، تو دربار نے پوچھا کہ یہ لباس کیسا؟ اتنا پرانا لباس ہے، اس میں پیبند لگا ہوا ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، یہ لباس اتارنا پڑے گا؟ کہا یہ میرے نبی کا لباس ہے۔ کہا کہ اس لباس کو اتارو، شاہی لباس پہن کر کے بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا، اس لباس کو اتارنا پڑے گا، قربان جائیے صحابی کی اطاعت کے اوپر۔ کہا میں دربار تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نبی کا لباس نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے، کہاں سے آئے؟ مدینہ سے مکہ۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا پائجامہ مکہ میں ٹخنا سے نیچے تھا، مدینہ سے آئے ہو، پائجامہ تمہارا ٹخنے سے اوپر ہو گیا، نیچے کرو۔ صحابی رسول کی اطاعت دیکھیے، کہا جان تو اوپر جا سکتی ہے اور یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہمارے نبی کی سنت ہے، میں اطاعت میں پائجامے کو نیچے نہیں کر سکتا۔ آخری مثال پیغام ختم کروا، جس عورت کا بچہ بچپن میں کالا ہوتا ہے وہ عورت 72 مرتبہ صابن لگاتا ہے، رگڑ رگڑ کر کے صابن جب لگاتی ہے اس خیال سے کہ میرا کالا بچہ اجلا ہو جائے گا، تو وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ تو کالا ہو جاؤں، اس کالیا کو گورا ہو لیتا۔ آسمان سے ٹھپا پڑا، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کے باپ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان کھڑا ہے، نہایت کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ جوان سے پوچھا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ وہ جوان نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کراچی سے آئے، ہاتھ ہو یا خود، شیشے میں شکل تو دیکھ لیا، تم بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، اب تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی شریف ہے، مالدار ہے، رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ پیٹھ کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہوئی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دے، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے۔ میں نے مانا ہے وہ کالا، حسن میں بھی مانگ ہے، بھیجنے والا تو لیکن چودھری کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کالے کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ تیسرا پیغام نبی کی عزت اور اطاعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جارج برناٹشا امریکہ کا افسانہ نگار ہے، وہ لکھتا ہے کہ نبی قاتل نہیں تھے، انسانوں کے محافظ تھے۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے، تو لکھا کہ 73 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی
تو کتنے لوگ مارے گئے؟ تو لکھا کہ 3 کروڑ سے لے کر کے 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی کتنی لڑائی لڑی ہے؟ 27۔ اور دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا نبی انسانوں کے قاتل نہیں تھے، نبی انسانوں کی جان کے محافظ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں نبی آ رہے، قدم اٹھا رہے، انہوں نے ڈائری میں لکھا، قدم اٹھایا، انہوں نے ڈائری میں لکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان میرے قدم کی گنتی کیوں کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا اتنا مبارک قدم ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی قدم ہی نہیں پڑا، اور میں آپ کے قدم کو اس لیے گن رہا ہوں کہ آپ کے احترام میں، آپ کی عزت میں، آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ باپ آیا، بیٹی گیا، بستر لگا ہوا، تو جیسے ہی بیٹی نے باپ کو دیکھا بستر سے بیٹھا تو باپ نے حیرت سے پوچھا بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہارا باپ، میں تمہارے گھر مہمان، تم نے میرے لیے بستر نہیں لگایا، سمیٹ دیا، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ اس بیٹی کا جواب سنیے، اللہ ایسی عزت ہماری بیٹی کے دل میں بھی پیدا کرے۔ اس بیٹی کا جواب سنیے، ابا حضور آپ نبی کے دشمن ہو، یہ نبی کا بستر ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں۔ مشاعرہ چل رہا ہے، ایک طرف عیسائی شاعر ہے، دوسری طرف مسلمان شاعر ہے، 4 مصرے عیسائی شاعر نے پیش کیے، اس میں یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں، اوپر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں، محمد نیچے ہیں، حضرت عیسیٰ جاگ رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں۔ سونے والے پر جاگنے والے کو فضیلت ہے، نیچے والے پر اوپر والے کو فضیلت ہے، محمد سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ۔ 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار۔ مسلمان شاعر نے کہا رے نادان ترازو کو تو دیکھ لیا، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا، جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا، جو نیچے ہے بھلا فضل کہاں ہے، جو نیچے ہے بھلا فضل کہاں ہے۔ مسلمان شاعر کا پیغام سنیے، اس نے کیسا جواب دیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ ترازو کو اٹھا کر دیکھنا را، 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 وہی جھکتا ہے جو پلرا گرا ہے، وہی جھکتا ہے جو پلرا گرا ہے۔ اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، تو زلیخا کو یوں
یوسف کی حسرت نہ ہوتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ آخری پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا، بڑا دل خوش ہوا، طبیعت بات ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نبی کی سنت کے لیے ہم سب کو کھڑا فرمائے، نبی کی سنت پر ہم سب کو کھڑا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بیٹا کی شادی میں اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہم ملاقات کریں گے۔ ذرا جلسہ ختم ہونے خواب میں کسی نے دیکھا کہ سانپ کو مٹھی میں لے کر کے میں مسواک کر رہا ہوں، خواب میں۔ کتنا پیارا خواب ہے کہ آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے۔ خواب دیکھا کہ میں نے ہاتھ میں سانپ کو لیا اور منہ سے مسواک کر رہا ہوں۔ بتانے والے نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بڑا پیارا خواب ہے، یہ سانپ مال ہے، تم کو مال ملے گا اور اس مال سے تم نبی کی سنت کو زندہ کرو گے، مبارک بادی کے مسئلے سے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں اس پنڈال میں بھی اور اس زمانے میں جس میں نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ 3 طرح کے لوگ، ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا پھر بھی بد قسمت۔ ایک اس دور کے لوگ ہیں جو نبی کو رات میں خواب میں دیکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی بد قسمت۔ ایک تیسرے آدمی ہے جس نے آنکھ سے نہیں دیکھا، خواب میں نبی کی بشارت نہیں ہوئی پھر بھی خوش قسمت ہے۔ وہ کون آدمی ہے آپ کو سن کر کہہ رہے ہیں؟ جس نے آنکھ سے دیکھا نبی پر ایمان نہیں لایا، ابو جہل تھا۔ خواب میں بشارت ہوئی نبی کی لیکن بیداری میں نبی کی سنت پر کھڑا نہیں ہے، قسمت ہے، اس دنیا کی بھلائی سے بھی محروم ہے، اس دنیا کی بھلائی سے بھی محروم ہے۔ آنکھ سے نبی کو دیکھا نہیں، خواب میں نبی کو دیکھا نہیں لیکن بیداری میں نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کرتا ہے، مقدر کا سکندر ہے، دنیا پیچھے ہے آخرت آگے۔ سنت اور فیشن میں فرق کیا؟ ایک کا عدد ہے، دائیں طرف 0 بڑھائیں گے عدد بڑھے گا، بائیں طرف 0 بڑھائیں گے عدد گھٹ جائے گا۔ جو بائیں طرف جا رہا ہے یہ فیشن ہے اور جو دائیں طرف آ رہا ہے یہ سنت ہے۔ انشاءاللہ سنت کو دانت سے پکڑ لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ میوات میں مولانا الیاس صاحب آئے، لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا مسلمان۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ غیر مسلم ہے۔ کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، خون کے آنسو آپ روئیں گے، کلیجہ منہ کو۔ کہا کہ فرق یہ ہے ہم مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ایک ہی فرق ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے، ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جانے سے۔ خانقاہ میں پادری کی خانقاہ میں مرید آیا، پوچھا پادری نے کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی؟ بولا کہ آپ بھی عجیب پاگل آدمی معلوم ہو، پہلے میں پیدا ہوا اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوا، اب بتائیے کہ بڑا کون ہے؟ تو پادری نے کہا حیرت ہے، تمہاری داڑھی 10 سال پہلے کالی تھی، اب 10 سال کے بعد سفید ہو گئی، داڑھی تو بدل گئی، لیکن تم 60 سال ہو گئے تم نہیں بدلے گے، افسوس اس کا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے سیدھا ربیع الاول میں آ کر کے بدلیں گے، سیدھا رمضان میں جا کر کے بدلیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اٹھائیے، زہر کھا کر کے آپ کو مار کھلا کر کے مار۔ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، بولا جواب ہے ان کا، جواب کیا ہوگا، مدار کار ہے وہ بے رسول پر ورنہ عمل ہزار ہو اچھے، ثواب کیا ہوگا۔ خدا کی مہربانی اور اپنی نافرمانی
جوانی کو آئینے کی طرف 3 منٹ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے